بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی وسلم وبارک علی آل سیدنا محمد النبی الکامل وعلی آلہ کمال نہایت لکمالک عدد کمالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم معزز سامعین، آج کا کچھ سوال ہے نوجوانوں کا، کچھ لڑکوں کا سوال ہے، اسے آپ سنیں، پہلے سوال سمجھیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ایک ہے لفظ مسلم اور ایک ہے لفظ مومن۔ لفظ مسلم مسلمان، لفظ مومن مومن، دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ نوجوانوں کا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے یہ۔ پہلا سوال کہ مسلم اور مومن میں فرق کیا ہے؟ سوال کرنے والوں کا سوال یہ ہے کہ میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا، کسی نے تشفی بخش جواب نہیں دیا۔ میں اپنے نوجوانوں سے اور لڑکوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی سوال لوگوں سے مت پوچھئے، یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں، عوام سے پوچھتے ہیں۔ بھائی، آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ علماء کرام سے پوچھیں۔ آج کل تو الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے، ورنہ آپ جس مقام کے اوپر رہتے ہیں وہاں پہ علماء کرام ہیں۔ ہر مساجد کے اندر امام صاحب الگ ہوتے ہیں، خطیب صاحب الگ ہوتے ہیں، مفتی صاحب الگ ہیں۔ آپ ان کے پاس جا کر کے سوال کیجئے، لوگوں سے سوال مت کیجئے کہ آپ کو پیٹ میں درد ہے اور آپ کو ٹیبلٹ چاہیے، تو آپ سلائی کرنے والے کی دکان پہ جا کر کے یا کسی اسٹور پہ جا کر کے آپ دوائی مانگیں گے، دے گا وہ؟ یا کسی سبزی والے کے پاس چلے جائیں اور ان کو کہیں کہ مجھے پیٹ میں درد ہے، مجھے ایک ماترا چاہیے، ایک گولی چاہیے تاکہ پیٹ کے درد دور ہو جائے۔ بھائی، اس کے لیے آپ کو میڈیکل جانا پڑے گا، اور آپ جا رہے ہیں کہاں؟ سبزی والے کے پاس، درزی کے پاس، جوتا ٹانکنے والے کے پاس۔ یہ آپ کی غلطی ہے یا نہیں ہے؟ خاص کر کے آج کے ہمارا یہ جو نوجوان ہے ان کا سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت ہم بازار جاتے ہیں اور اکثر و بیشتر جانا ہوتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، لیکن بے پردہ عورتیں اور اس طرح کی عورتیں نظر آتی، لڑکیاں نظر آتی ہے، تو نگاہیں روکنے کے باوجود نگاہ اٹھ جاتی ہے، نگاہیں چلی جاتی ہے اس کے پاس، اور اس طرح بدنظری ہو جاتی ہے۔ اور علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ بد نظری سے بچو۔ تو بد نظری سے بچنے کا کوئی نسخہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا سوال ہے یہ، اس سوال کو ہم سمجھیں۔ اگر ہم اسے قرآن اور احادیث سے سمجھائیں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آپ اس کو مثال سے سمجھیے تاکہ آپ کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشی ہو جائے۔ میرے دوستو، آپ پہلے یہ سمجھیں کہ بد نظری بہت بڑا گناہ ہے۔ پروردگار عالم اس کے ذریعے سے، یعنی بد نظری اگر کوئی انسان کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کے چہرے کے اوپر جو نور اللہ دیتے ہیں اس نور کو چھین لیتے ہیں، اور پھر آپ کی شکل و صورت سے معلوم ہی نہیں ہوگا کہ یہ انسان مومن ہے یا یہ انسان مسلمان ہے، معلوم ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے چہرے کے اوپر جو کلمے کی نور تھا وہ بد نظری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سلب کر لیے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص بد نظری سے نہ بچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی جو حلاوت ہے
ایمان کی جو مٹھاس ہے جو پروردگار عالم اپنے بندوں کو دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی سلب کر لیتے ہیں۔ یعنی ایمان کی مٹھاس آپ کے پاس باقی نہیں رہے گا تو ہر ایک چیز کڑوی معلوم ہوگی آپ کو، نماز پڑھنا مشکل ہوگا آپ کو، نیک کام کرنا مشکل ہوگا آپ کو، تلاوت قرآن شریف کرنا مشکل ہوگا آپ کو، بڑوں کے ادب کرنا مشکل ہوگا آپ کو، ماں باپ کی خدمت کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ جو ایمان کی حلاوت تھی وہ ختم ہو چکی ہے اور آپ نے ختم کیا ہے بد نظری کر کے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، بد نظری بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سے بچنے کی کیسے بچیں گے ہم؟ مسلمانوں کو چاہیے تو پہلے بچنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جس کتاب کے اندر پردوں کو عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، اسی کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے مردوں کو نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو ہم لوگ مسلمان ہیں، اللہ کے کلام کے اوپر یقین رکھتے ہوئے اس کے اوپر عمل کریں۔ اور دوسرے ہمارے اسلاف نے فرمایا کہ آپ اس شعر کو ہمیشہ گنگناتے رہیں بد نظری سے بچنے کے لیے۔ جب کبھی اس طرح کے لوگ سامنے آ جائیں جسے دیکھنے سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو آپ اس شعر کو یاد رکھیں۔ ہر ایک نوجوان، ہر ایک لڑکے اچھی طرح سے اسے سنیں اور اس شعر کو یاد رکھیں اور کہیں آپ، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے تمہیں ہرگز نہ دیکھیں گے، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے تمہیں ہرگز نہ دیکھیں گے، جنہیں دیکھنے سے ربا میرا ناراض ہوتا ہے۔ جب کبھی آپ کی نگاہیں اٹھے فوری اس شعر کو گنگنائیں آپ، کہ دیکھیے آپ کی نگاہیں خود بخود نیچے آ جائے گی۔ یہ ہمارے اسلاف نے بتایا ہے کہ آپ اس شعر کو گنگناتے رہیں آپ، اور اس شعر کو خاص کر کے نوجوان، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو اس شعر کو گنگناتے رہیں۔ یہ تو ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ نوجوانوں کا کہنا یہ ہے کہ بد نظری سے بچنے کا کوئی نسخہ بتا دیں تاکہ ہم بد نظری سے بچ جائیں، ایمان کی جو حلاوت ہے وہ ختم نہ ہو، ایمان کی جو حلاوت ہے جو مٹھاس ہے وہ ختم نہ ہو، اور صلح اور مومنین کا جو نور مسلمانوں کے چہرے کے اوپر اللہ رب العزت ڈالتے ہیں وہ باقی رہے مسلمانوں کے چہرے کے اوپر، بد نظری کی وجہ سے ختم نہ ہو۔ میرے دوستو، اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں، آپ ایک مثال سے اسے سمجھیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کے مثنویات دیکھیں گے اور حکایت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ وہ دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو مل جائیں گے اس طرح کے مثالیں۔ علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اسی طرح کے سوال کا جواب دیا اور ایک مثال کے ذریعے سے، اور بہت ہی عمدہ اور اچھا مثال ہے۔ حضرت کے سامنے جو ایک نوجوان آیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے بد نظری کا نسخہ بتا دیجئے، تو حضرت نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ بیٹا میں ابھی بتاتا ہوں تمہیں کہ بد نظری سے کیسے بچیں گے تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے، ایمان کی حلاوت محفوظ رہے۔ اس سے پہلے کہ میں تم کو وہ نسخہ بتاؤں، میرا ایک کام تجھے کرنا ہوگا۔ لڑکوں نے کہا کہ حضرت آپ بتائیے، ہم اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کہا کہ میرا کام ہے، میرا ذاتی کام ہے، پہلے تم اس کام کو کر دو، اس کے بعد میں تمہیں نسخہ بتاتا ہوں۔ لڑکا تیار ہو گیا، کہا کہ آپ دیکھو یہ بازار ہے اور اس بازار کے دوسرے کنارے کے اوپر فلاں آدمی رہتے ہیں، فلاں بزرگ رہتے ہیں، یہ دودھ کا پیالہ ہے، اسے لے کر کے جاؤ اور اسے پہنچا دو، لیکن شرط یہ ہے کہ دودھ چھلکے نہیں، گرے نہیں، ایک قطرہ بھی نہیں گرنی چاہیے، اور میں تمہارے ساتھ ایک مضبوط آدمی کو ساتھ میں لگاتا ہوں،
اگر ایک قطرہ بھی دودھ گرا تو بھرے بازار کے اندر یہ جو مضبوط آدمی ہے اپنی جوتا کھول کر کے سارے لوگوں کے سامنے 2 جوتا لگائے گا۔ اس وجہ سے ہوشیاری سے جانا، اگر یہ شرط منظور ہے تو ٹھیک ہے۔ لڑکوں نے کہا کہ حضرت منظور ہے مجھے، ہم پہنچا دیں گے دودھ، اور ایک قطرہ بھی گرے گا نہیں۔ حضرت نے پیالہ بھر کر کے دودھ دیا اور فرمایا لے کر کے جاؤ، اور مضبوط آدمی بھی ساتھ میں ہیں۔ وہ لڑکا بڑی ہی احتیاط کے ساتھ اس کونے سے لے کر کے، اس سرے سے لے کر کے دوسرے سرے تک پہنچا، اور جہاں پہ پہنچانے کا حکم تھا وہاں تک پہنچا دیا، اور ایک قطرہ بھی دودھ گرا نہیں۔ اچھی طرح سمجھیں گے آپ، ایک قطرہ بھی نہیں۔ وہ لڑکا بہت خوش ہو گیا، اور اس کے ساتھ جو مضبوط آدمی تھا جوتا لے کر کے وہ بھی واپس آ رہا ہے، اور آ کر کے حضرت سے فرمایا کہ میں نے پہنچا دیا۔ بہت خوش ہے وہ۔ حضرت نے فرمایا کہ دودھ کا قطرہ گرا بھی تھا؟ کہا نہیں، ایک قطرہ بھی نہیں گرا۔ اور حضرت نے فرمایا کیا بازار میں چلتے ہوئے کوئی اس طرح کی لڑکیاں تمہیں نظر نہیں آئی؟ کہا حضرت اگر لڑکیوں کو دیکھتے تو دودھ کا قطرہ گرنا ہی گرنا تھا۔ میرا سارا دھیان اس پیالے کے اوپر تھا، یہ جو دودھ کا پیالہ ہے سارا دھیان میرا یہاں پہ تھا۔ میں نے تو کسی کو دیکھا ہی نہیں کہ کون کالی ہے اور کون پیلی ہے، اور کون پردے کے اندر ہے کون بغیر پردے کے اندر ہے۔ میری نگاہیں اس کی طرف گئی ہی نہیں، کیونکہ میرا سارا دھیان اس پیالے کے اوپر تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ مومن کا جو دل ہوتا ہے وہ ایک پیالے کی طرح ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا جو دل ہے یہ دل ایک پیالے کی طرح ہے، اور اس کے اوپر نگاہیں کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ دل کا جو پیالہ ہے اس پیالے کے اوپر نگاہیں کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی ہے۔ تم نے بازار کے اندر ایک قطرہ بھی نہیں گرایا، کیونکہ تمہیں معلوم تھا کہ اگر ایک قطرہ بھی گر جاتا تو یہ جوتے لگاتے اور تمام لوگوں کے سامنے تمہاری رسوائی ہوتی، ذلت ہوتی یا نہیں ہوتی ہے؟ اور ہر ایک یہ سوچتا ہے کہ دیکھو یہ نوجوان جوتے کھا رہا ہے، لیکن تمہارا دھیان اس پر تھا، دودھ کے اوپر، اور اس وجہ سے بڑی احتیاط کے ساتھ تم نے وہاں پہ پہنچا دیا۔ جب تمہارا دل ایک پیالہ ہے اور اس پیالے کے اوپر اللہ رب العزت کی نگاہیں ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ اگر تمہاری نگاہ اپنے دل کے اوپر ہو، اگر کسی مومن کا نگاہ دل کے اوپر ہو کہ ہمارا جو دل ہے ایک پیالہ ہے اور اس پیالے کے اوپر نگاہیں اللہ رب العزت کی ہے، اگر میں نے دنیا کے اندر کچھ بھی گڑبڑ کیا، تھوڑا بہت بھی ادھر ادھر دیکھا، اور اس طرح دل کے جو پیالے کے اندر دودھ ہے وہ چھلکا، تو کل قیامت کے دن وہ رسوائی ہوگی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت تک سارے کے سارے انسان موجود ہوں گے، تمہارے رشتہ دار بھی ہوں گے، تمہارے خیش و اقارب ہوں گے، تمہارے دوست و احباب بھی ہوں گے، کہاں؟ میدان محشر میں کل قیامت کے دن۔ اور وہاں اللہ رب العزت جب جوتے لگائیں گے تو تمہاری رسوائی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ فرشتے جب ڈنڈے برسائیں گے رسوائی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اگر تمہارا نگاہ اپنے دل کے پیالے کے اوپر آ جائے تو کوئی بھی مومن، کوئی بھی مسلمان کیا کرے گا؟ وہ بد نظری نہیں کرے گا، ان کی نگاہ کہیں بھی جائے گا ہی نہیں۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے دل کے پیالے کے اوپر نگاہ رکھے۔ اگر بد نظری سے بچنا ہے، بد نظری بہت بڑا گناہ ہے، سمجھ گئے؟ بد نظری کے بچنے کا نسخہ یہ بہترین نسخہ ہے۔ جس طرح وہ نوجوان پیالے کو سنبھال کر کے بازار میں چل رہا ہے کہ کہیں دودھ گر نہ جائے، کہیں دودھ چھلک نہ جائے، ایک قطرہ بھی نہ گرے، اسی طرح ایک مسلمان اور ایک مومن کو چاہیے کہ اپنے دل کے پیالے کو سنبھال کر کے رکھے وہ، اور دل کے پیالے کے اندر جو کچھ بھی ہے، جیسے ایمان ہے، نیکیاں ہیں،
تلاوت قرآن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور بہت سارے نیک کام، خیر کے کام دلوں کے اندر ہے، وہ تمام چیزیں ختم ہو جائے گی جب آپ بد نظری کریں گے۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ تو بد نظری سے بچنے کی بہترین نسخہ ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کو اپنے دل کے پیالے کے اوپر رکھیے، اور یہ سمجھیے کہ یہ دل کے پیالے کے اوپر اللہ رب العزت کی بھی نگاہیں ہیں۔ اگر ہم نے دنیا کے اندر گڑبڑ کیا اور کچھ بھی ملاوٹ کیا اور دلوں کے اندر کچھ بھی ایسا ویسی چیز سوچی اور سمجھی، تو میرے دوستو دل کے اندر جو چیزیں ہیں وہ چھلک کر کے نیچے آ جائے گا، اور پھر کل قیامت کے دن وہ رسوائی ہوگی کہ الامان والحفیظ۔ آپ چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، کوئی بچانے کے لیے نہیں آئے گا۔ اس وجہ سے میرے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن پڑھیں اور مزہ آئے، نماز پڑھیں اور مزہ آئے، اللہ کی حکموں کے اوپر عمل کریں مزہ آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کریں اور خوشی ہو، دل سے خوشی ظاہر ہو، تو آپ کو بد نظری سے بچنا پڑے گا۔ چاہے بازار کے اندر بد نظری ہو، چاہے موبائل کے اوپر بد نظری ہو، چاہے انٹرنیٹ کے اوپر بد نظری ہو، ہر جگہ جہاں جہاں بھی بد نظری کی چیزیں آ رہی ہیں وہاں آپ کو بچنا پڑے گا، خاص کر کے آج کے نوجوانوں کو اور خاص کر کے آج کے لڑکوں کو۔ اور یہ لڑکے تو اچھی طرح ایک بات سمجھ لیں، میں سمجھتا ہوں کہ میرا مشورہ سمجھ لیجیے آپ، اگر دنیا کے اندر کوئی بھی عورت جو نیک ہو اور صالح ہو اور وہ آپ کی زندگی میں آ چکی ہے، آپ کی زندگی کے اندر آ چکی ہے وہ، اور کوئی بھی ایسی عورت جس کے اوپر آپ کو یقین ہو، اعتماد ہو، ایسی عورت آپ کی زندگی کے اندر آ چکی ہے، تو اب ہم یہ حکم دیتے ہیں نوجوانوں کو اور لڑکوں کو، وہ اچھی طرح یہ سنیں کہ اب آپ دنیا کے باقی تمام عورتوں سے اندھے ہو جائیں۔ جب ایک عورت آپ کی زندگی میں آ چکی ہے اور اس کے اوپر آپ نے اعتماد کیا ہے، یقین کیا ہے، اور وہ بھی نیک اور صالح ہے، تو میرے دوستو اگر آپ بد نظری سے بچنا چاہتے ہیں اور ایمان کی حلاوت کو بچانا چاہتے ہیں اور چہرے کے اوپر جو ایمان کی نور ہے اسے بچانا چاہتے ہیں، تو دنیا کی باقی تمام عورتوں سے آپ خود اندھے ہو جائیں، دیکھنا ہی نہیں ہے۔ اور کبھی شیطان اور نفس غصائے تو آپ اس شعر کو پڑھ لیجئے کہ نہ دیکھیں گے تمہیں ہرگز نہ دیکھیں گے، جنہیں دیکھنے سے ربا میرا ناراض ہوتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ میرے دوستو، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حکایت کے اندر بنی اسرائیل کا ایک قصاب سمجھتے ہیں نا، قصاب کا واقعہ لکھا ہے کہ پڑوس میں ایک کنیز تھی جس کے اوپر یہ قصاب عاشق ہو گیا تھا، اور جب موقع ملا وہ کنیز ان کے مالک نے کہا کہ فلاں بستی کے اندر کوئی چیز سامان جا کر کے دے کر کے آؤ، تو اسے موقع مل گیا۔ جیسے وہ کنیز گھر سے نکلی ویسے یہ قصاب بھی اپنا دکان چھوڑ کر کے اس کے پیچھے نکلا، اور جب جنگل کے درمیان پہنچا تو قصاب نے اس لڑکی کو پکڑ لیا اور اس کی نیت خراب ہو گئی۔ لڑکی نے کیا کہا کہ دیکھیے جس طرح آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں میں بھی آپ سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں۔ کون کہہ رہی ہے؟ وہ کنیز کہہ رہی ہے۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ وہ حکایت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ دیکھیں گے وہاں پہ پوری تفصیلات آپ کو ملیں گے۔ فرماتے یہ ہیں کہ میں بھی آپ سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں، لیکن مجھے اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اس وجہ سے میں آپ کی طرف دیکھتی نہیں۔ اللہ کا ڈر ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم مر جائیں گے، قبر کے اندر اتریں گے، پھر حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا اور وہاں اللہ رب العزت پوچھیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ کا ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ قصاب ایک لڑکی کی زبان سے سن رہے ہیں کہ اللہ کا ڈر اور خوف۔ ظاہر سی بات ہے قصاب کی دلوں کے اندر وہ بات اتری اور وہ بھی اس چیزوں سے پیچھے ہٹ گئے۔
کہا کہ ٹھیک ہے، جب نکاح ہو جائے گا تبھی ہم ملاقات کریں گے، اگر اللہ نے چاہا تقدیر میں ہے تو نکاح ہوگی، نہیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ توبہ کیا وہ قصاب نے، اور ایسی توبہ کی، دل میں توبہ کیا، ہاں اے اللہ مجھے معاف کر دے، ہاں میں دلوں سے مجبور ہو گیا تھا، اور اپنی نگاہوں سے مجبور ہو گیا تھا، نفس نے مجھے بہکا دیا تھا، شیطان نے مجھے بہکا دیا تھا۔ توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے۔ وہ کون؟ وہ قصاب، وہ نوجوان۔ اور راستہ چلتے ہوئے واپس ہو گئے، وہ راستہ چلتے ہوئے ایک بزرگ ملے، ایک انسان ملے ان کو۔ فرمایا قصاب تم کہاں جا رہے؟ پہچانت ہوگی پہلے سے۔ فرمایا کہ بس ادھر جنگل سے آ رہا ہوں، اور بہت سخت دھوپ ہے، دھوپ کے اندر چل رہے ہیں، اور پیاس بھی لگ رہی ہے۔ قصاب نے کہا کہ حضرت آپ بوڑھے بزرگ ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے تاکہ بارش ہو جائے، اور اس طرح ہم سیراب ہو جائیں، یا بادل کا ٹکڑا آ جائے جس کی وجہ سے دھوپ نہ لگے۔ وہ بزرگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم نوجوان ہو، اور نوجوانوں کی دعائیں اور نوجوانوں کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد قبول کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں تو بہت گنہگار ہوں، حضرت آپ ہی دعا کر دیجئے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت نے دعا کیے، اور بادل کا ٹکڑا اس کے سروں کے اوپر سائے فگن ہو گیا، اور اسی بادل کے ٹکڑے کے اندر چل رہے ہیں وہ، اور دھوپ بھی نہیں لگ رہی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہے۔ جب چلتے چلتے دونوں کا راستہ الگ ہوا، بزرگ ادھر جا رہے ہیں اور نوجوان ادھر جا رہے ہیں، تو وہ بادل کا ٹکڑا نوجوان کی طرف جا رہا ہے، بزرگ کی طرف نہیں گیا۔ وہ بزرگ پلٹ کر کے کہہ رہا ہے تم تو کہہ رہے تھے کہ ہم بہت گنہگار ہیں۔ کہا کہ ہاں گنہگار تو تھا، لیکن میں نے اللہ سے توبہ کر لیا، اللہ سے صلح کر لی۔ آج بھی اگر ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر ہمارے یہ لڑکے، ہمارے نوجوان اگر اللہ سے صلح کر لے اور توبہ و استغفار کر لے، جو کچھ ہوا چھوڑ دیجئے اس کو، توبہ کر لیجئے آپ، دیکھیے اللہ کی رحمت آج بھی آپ کے اوپر سائے فگن ہوگی اور اترتی رہے گی، اور آپ اپنے اندر راحت محسوس کریں گے، گھروں کے اندر بھی، بازار کے اندر بھی۔ اس وجہ سے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ توبہ استغفار کرتے رہیں، اور اپنے دل کے پیالے کے اوپر خود نگاہ رکھیں، اور یہ سمجھیں اللہ رب العزت میرے دل کو دیکھ رہے ہیں، اور ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ کہیں دلوں کے اندر جو ایمان ہے، ایمان کی جو مٹھاس ہے، اس کی جو حلاوت ہے، یہ چھلک تو نہیں رہی ہے۔ اگر اس طرح کی حرکت ہو جائے تو آنن فانن آپ توبہ کر لیں اور اللہ سے صلح کر لیں۔ تو میرے دوستو، بد نظری سے بچنے کی کوشش کریں۔ آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ بد نظری سے بچنے کا نسخہ کیا ہے۔ یہ بہترین نسخہ ہے کہ آپ اپنی نگاہیں اپنے دلوں کے اوپر رکھیے، اور زمانے سے کہہ دیجئے کہ نہ دیکھیں گے تمہیں ہرگز نہ دیکھیں گے، جنہیں دیکھنے سے ربا میرا ناراض ہوتا ہے۔ آگے یہ سوال کا جواب۔ دوسرا جو سوال یہ تھا کہ مسلم اور مومن کسے کہتے ہیں؟ میرے دوستو، آپ آسان سے الفاظ میں اسے سمجھیں کہ مسلمان وہ ہے، مسلم وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے یا نہیں ہے؟ ہر مسلمان کا دعویٰ ہے نہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے، رزاق کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے، صرف وہ اللہ ہے۔ مالک اور خالق اور رازق کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ فرق آیا سمجھ میں؟ اللہ کو مانتا ہے مسلمان، لیکن نہ تو نماز ہے، نہ قرآن ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ خیرات ہے، نہ اللہ کی حکم زندگی کے اندر ہے، نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی میں ہے۔ یہ ہے مسلمان، چاہے وہ خاندانی مسلمان ہو یا سرکاری سطح کے اوپر ان کا نام مسلمانوں جیسا ہو، لیکن اتنا ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے۔ ہاں کوئی ہستی ہے، کوئی ذات ہے،
یہ ہے مسلمان. اور جب مسلمان ترقی کرتا ہے تو وہ مومن بن جاتا ہے. وہ صرف یہی نہیں کہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے اور اللہ کی بھی مانتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ جب اللہ کی مانے گا تو اس کی زندگی میں نماز بھی ہوگا، اس کی زندگی میں قرآن بھی ہوگا، اس کی زندگی میں اللہ کا حکم ہوگا، اور اس کی زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت بھی ہوگا. ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو میرے دوستو، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مسلم اور مومن کے اندر یہی فرق ہے. ایک مسلمان ہے جو مسجد سے دور ہے، نماز سے دور ہے، تمام نیک کام سے دور ہے، وہ بس دنیا کے اندر مگن ہے. مسلمان ہے، اللہ کو مانتا ہے. لیکن میرے دوستو، جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کی بھی مانتا ہے. اللہ کو مانتا ہے اور اس کے بعد اللہ کے حکموں کے اوپر عمل کرتا ہے. اس وجہ سے اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ مومن بھی بن جائیں، اللہ کی مانیں. آپ جو اللہ کی مانیں گے تو بد نظری سے بچنا آسان ہو جائے گا، نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا آسان ہو جائے گا، راستہ چلنا آسان ہو جائے گا. یعنی ہر ایک کام شریعت کے مطابق ہوگا. آج دنیا کے اندر صرف میں سمجھتا ہوں کہ 5% لوگ مومن ہوں گے، باقی کے سارے مسلمان ہیں. کیا اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے ہیں؟ اللہ کی مانتے تو آج مسجد بھری ہوئی ہوتی. آج ہم صبح صبح اپنے بستر کے اوپر سوئے ہوئے نہیں نظر آتے، بلکہ مسجد کے اندر نظر آتے. مسجد کے اندر وہی نظر آ رہے ہیں جو مسلمان کے ساتھ ساتھ مومن بھی ہیں. کیا وہ اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کی بھی مانتے ہیں. اس وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر چاہے وہ مسلمان کسی بھی شکل میں ہو، عورت ہو، مرد ہو، نوجوان ہو، کوئی بھی ہو، پوری دنیا کے اندر اسے چاہیے کہ اللہ کو مانے اور اللہ کی بھی مانے. تبھی آپ جا کر کے کامیاب ہوں گے اور ایمان کی حلاوت آپ کو ملتی رہے گی، اور آپ کے چہرے کے اوپر جو ایمان کا نور ہے وہ جھلکتا نظر آئے گا. اور آپ کے چہرے کے نور سے غیر ایمان لے آئیں گے. جیسے کہ صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے، ان کے صحابہ کے چہرے کو دیکھتے تھے لوگ ایمان لے آتے تھے. ہمارے اسلاف میں دیکھیے، بزرگان دین کو دیکھیے، ان کے چہرے کو دیکھتے تھے، غیر دیکھتے تھے اور اسلام قبول کر لیتے تھے. مثالیں موجود ہیں. آپ دیکھ لیجئے ہمارے اسلاف میں جو صوفیاء کرام گزرے ہیں، دیکھ لیجئے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کی سوانح حیات کو پڑھ لیجئے، صرف ان کو دیکھ کر کے لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے. یہ تو اولیاء کرام ہیں. صحابہ کو دیکھیے آپ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھیے آپ. ایسے بہت سارے صحابہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھے اور اسلام قبول کر لیے. خیر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبیوں کے بھی نبی تھے اور اللہ کے حبیب تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحابہ کو دیکھیے. کتنے صحابہ ایسے ہیں جن کے چہرے کو دیکھ کر کے غیر مسلم اور کافر اور مشرک ایسے لوگ ایمان اور اسلام قبول کر لیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہرے کے اوپر جو مومن کا نور ہوتا ہے وہ ظاہر کر دیتے ہیں. اس وجہ سے آج مسلمانوں کو چاہیے کہ جہاں آپ ظاہری چیزوں کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں باطنی چیزوں کو بھی صحیح کرنے کی کوشش کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے چہرے سے جو مومن کا نور ہے اسے چھینیں گے نہیں، سلب نہیں کریں گے. تو میرے دوستو، یہ 2 سوال تھا، وہ بھی نوجوانوں کا اور لڑکوں کا. بات آ رہی سمجھ میں؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ مومن اور مسلم کسے کہتے ہیں اور بد نظری سے بچنے کا نسخہ کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے دنیا والوں سے کہ نہ دیکھیں گے تمہیں، ہرگز نہ دیکھیں گے، جنہیں دیکھنے سے ربا میرا ناراض ہوتا ہے.